اچھا مجھے یہ بتائیں خالق صاحب کہ یہ جو ریہیب میں آتے ہیں کس قسم کے زیادہ جو نشے کا آپ دیکھ رہے ہیں ریشو کس نشے کا زیادہ ہے؟ زیادہ تر آئس کا ہے. آئس کیونکہ اویلیبلٹی بہت ہے سستا ہے. پھر اس کے بعد کرسٹال ہے, ہیروئن ہے. کرسٹال کرسٹل کرسٹلز جو ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ہاں وہ دانے کی جی طرح جی ہوتے ہیں, سمجھ چینی گئی, کی طرح. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کوکین ہے, اور اچھا نشے تو ہیروئن ہے, چرس ہے. سر یہ کبھی یہ روٹ کاز نظر آئی کہ اویلیبلٹی کیسے ہو رہی ہے, کہاں سے یہ لوگ کیسے اویلیبل کر رہے ہیں؟ یہ اب تو اس طرح کا ماحول ہو گیا ہے کہ جو بیچنے والا ہے وہ نظر نہیں آتا, جو پینے والا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس بیچنے والے سے لے لیتا ہے اور پھر آگے بانٹتا ہے, اور آپس میں جب وہ کچرا کنڈی جیسی ہوتی ہے نا, یہ وہاں پر ہی پائے جاتے ہیں. اب یہ وہاں پر جو ہے نا ایک دوسرے کو بیچتے ہیں, وہ بیچتے ہیں, اسی میں سے جو 2 ٹوکن بچتے ہیں وہ خود پیتے ہیں, اور پھر وہ جو پیسے ملتے ہیں تو پھر وہ جا کر اس کو دیتے ہیں. ہم کوئی پکڑ نہیں سکتی, پولیس ان کو پکڑ نہیں سکتی. اچھا, یعنی اس طرح کا ماحول ہو گیا ہے. ریہیب میں جب یہ آتے ہیں آپ کے پاس اور آپ نے کہا اپنے لوگوں کو ٹھیک کیا, ریہیب کا جو پروسیس ہے وہ کیا ہے؟ یہ جب شروع میں آتے ہیں ہم تو جو ولنگ جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ لے کر آتے ہیں ان کو, اور وہ جب داخل کراتے ہیں تو اس وقت وہ ان کی بڑی بری حالت ہوتی ہے. تو جو ڈیٹاکس وارڈ ہے ہمارے پاس, تو ہم اس میں رکھا جاتا ہے ان کو. تو وہاں سے تو وہ یہ سمجھ لیں کہ نئے بندے پہ تو حملہ کر دیتے ہیں, یعنی سلاخیں توڑتے ہیں, یعنی انہیں بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں, یعنی یہ سمجھو کہ اپنے آپ میں نہیں ہوتے. بھوک تو ان کو لگتی نہیں ہے, وہ تو نشے پہ ہی گزارا کرتے ہیں. اللہ معاف کرے. تو جب وہ ان کا تقریباً 4 دن کا تو ہم توڑ کہتے ہیں دوسری لفظوں میں, ڈیٹاکس میں. جی توڑ ہوتا ہے. 4 دن جو ہے نا وہ اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ منہ سے جھاگ نکلنا, موشن لگ جانا, آنکھوں سے پانی شروع ہو جانا, یعنی ایسی بری یہ اس کے وڈرالز ہیں. ایسے وڈرالز ہیں. ٹھیک ہے. اور اتنی خراب کنڈیشن ان کی ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بس یہاں سے ہم بھاگ جائیں. بالکل. اور وہ پھر حملہ بھی کرتے ہیں. اب ہم ان میں جو ہے نا ہم ریکوری کو رکھتے ہیں, جو ٹھیک ہو جاتا ہے تو ہم اسی کو رکھتے ہیں, کیونکہ وہی توڑ ان کا جانتا ہے, وہ بتا سکتا ہے بہتر. ہاں وہ اس کو تسلی دیتا ہے, وہ کہتا ہے کہ تو جا نہیں سکتا, تو نہیں یہی رہنا ہے, تو صبر کر لے. تو وہ جب صبر کرتا ہے تو اس کو ہم میڈیسن بھی دے دیتے ہیں, میتھاڈون یا ولیوم 10, تاکہ اس کا وہ تھوڑا ریلیکس ہو جائے. صحیح. آپ بات کریں اس کانورزیشن کے درمیان, میں ڈاکٹر صاحب یہ سوچ رہی ہوں بسم اللہ کہ ہم کتنی مرادوں سے بچے کو مانگتے ہیں اللہ سے, اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بیٹا دے یا بیٹی دے. آج کل تو خیر بیٹا بیٹی میں کوئی فرق نہیں ہے, بچیاں بھی ریہیب جاتی ہیں اور ان کے ساتھ بھی یہ سب ہو رہا ہے. صرف میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ان ماں باپ کی کیا کیفیت ہوگی اور کس طرح وہ اس چیز کو ڈیل کرتے ہوں گے. اتنی بری کیفیت ہوتی ہے کبھی کبھی جب ماں باپ لے کر آتے ہیں نا, because I have also worked in rehabilitation centers. So اس میں تو آپ کو ان پہ ترس آ رہا ہوتا ہے کہ بھئی ان کے پاس نہ بھی وسائل ہوں, وہ کہیں سے پیسے اکٹھے کر کے لے کر آتے ہیں کہ پلیز ان کا علاج کر دیں, کیونکہ ایسی کنڈیشن میں بچے کو دیکھا نہیں جاتا ماں باپ سے بالکل بھی. اس کے اندر پہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک تکلیف سے جب بچہ گزر رہا ہوتا ہے, پھر ملنے کی بھی اس طرح اجازت نہیں ہوتی, تو ماں باپ کے اوپر نہ دیکھ سکتے, تو ماں باپ بھی ایک بچہ تو کرائسس سے گزر ہی رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ میں رہنے والے بھی اتنے ہی کرائسس سے گزر رہے ہوتے ہیں, زیادہ کرائسس, ایموشنل کرائسس سے گزر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں اگر وہ ریہیب جا رہا ہے تو ظاہر اس کا خرچہ پانی بھی کرنا ہے, سب کچھ کرنا ہے. ایک تو پہلے ہی فیملیز, اچھا جو ہم بار بار یہ بھی سوچتے ہیں نا کہ یہ صرف سلمز میں ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب, یا یہ اتنی ایلیٹ فیملیز میں ہو رہا ہے اور ان کو ریہیب بھیجا جاتا ہے. کل ہی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کر دو گے تو ریہیبلیٹیشن ہو جائے گی. اب وہ جو ایک میرے منہ سے تو یہی نکلے گا, ایک منشیات کنزیومر ہے جو ڈرگی ہے, وہ تو بعد میں بھی اس کے وڈرالز ہوں گے اور وہ وہی ریاکشنز دے گا. بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب کیونکہ آپ میڈیسن دیتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ اس بچے کو یا اس بچی کو اس طرح ٹھیک کرنا ہے, اب آپ کو کہاں لگتا ہے کہ میڈیسنز آر ناٹ ورکنگ, سو پھر یو ریکمینڈ کہ وہ ریہیب جائے, وہ کون سی سٹیج ہے؟ دیکھیں جب شروع میں پیشنٹ آتا ہے اور نشہ کر رہا ہے تو ہی ڈیفینیٹلی نیڈ اے ڈیٹاکسیفیکیشن پیریڈ آف اراؤنڈ 7 to 14 days. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈپینڈنگ آن کہ وہ ڈرگس کیا لے رہا ہے, چرس ہے,
ایمفیٹامینز ہیں تو اس میں زیادہ سائیکولوجیکل ڈپینڈنس ہے, فزیکل ڈپینڈنس کم ہے, اس کے وڈرالز فزیکل اتنے نہیں ہوتے. جہاں کوکین ہے, ہیروئن ہے, اوپیٹ بیسڈ ڈرگس ہیں, ان کے وڈرالز زیادہ ہیں, سیویئر فزیکل وڈرالز زیادہ ہیں, اور اسی میں مورٹیلٹی کا رسک, جس میں مرنے کا رسک ہوتا ہے, زیادہ بھی ہوتا ہے. تو اس میں لمبے عرصے کا ڈیٹاکس دینا پڑتا ہے, جس میں دوائیاں مست ہیں. پلز بھی آ جاتی ہیں جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں, ریوز ہو رہی ہیں, اور یہ جو بچوں کو بلایا جاتا ہے ریو پارٹی ہے, اس میں جو پلز دی جا رہی ہیں, دیٹ از اسپیڈ ایمفیٹامین بیسکلی, وہ اسٹیمولیٹ کرتی ہے اینڈ دیٹ گیوز یو دیٹ انرجی ٹو ڈانس فار اے لانگ پیریڈ آف ٹائم, اینڈ دین یو جسٹ گو ان دی ادر زون. ایگزیکٹلی. تو اینڈ اگر ڈرگز آر ڈاؤنرز اور اپرز بیسکلی, جس طرح سے ہم کہتے ہیں, کچھ پہ آپ کو بہت اسٹیمولیٹ کر دیتی ہے, کچھ آپ کو بالکل ڈاؤنر میں لے زیادہ ہی ریلیکس کر دیتی ہیں. اینڈ تو ہوتا یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی, اور پھر دو طرح کے پیشنٹ ہیں اوور آل دیکھا جائے. ایک ایسا ہوتا ہے جو شاید اپنے رائٹ فریم آف مائنڈ کے ساتھ آ رہا ہے, جو کنسنٹ کر سکتا ہے, کہہ سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ضرورت ہے ٹریٹمنٹ کی, جس کی آپ پھر بھی تھوڑے بہت موٹیویشنل انٹرویوئنگ کر سکتے ہیں کہ اس کو وہ کتنا موٹیویٹڈ ہے کہ نہیں ہے. ایک وہ ہے جو ڈرگ انڈیوس سائیکوسس کے ساتھ آ رہا ہے, جس کو نیورو کیمیکل امبیلنس, دماغ کے کیمیکلز اتنے زیادہ بیلنس آؤٹ ہو چکا ہے, سیروٹونن, ڈوپامین, نورڈرنلین, کہ آپ کو دوائیاں دینی ہیں, کیونکہ وہ سائیکوسس میں چلا گیا, وہ پیرانویا ہے, اس کو لگتا ہے لوگ میرے دشمن ہیں, میرے خلاف ہے, اس کو کانوں میں آوازیں آ رہی ہیں, اس کو چیزیں نظر آ رہی ہیں, ویژول آڈیٹری ہیلوسینیشنز ہو رہی ہیں. تو ہیلوسینیشنز ہونے یو کانٹ ایون آسک ہم بھائی آپ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے, بیکاز پیرنٹس لے کے آ رہا ہے, کوئی فیملی ممبر یا کوئی دوست یا نیبر, تو یو ہیو ٹو کیپ دیم. اور ڈیٹاکس سے گزرتا ہے, ساتھ میں اینٹی سائیکوٹکس دی جاتی ہیں اور دوسری دوائیں دی جاتی ہیں, تاکہ ان کے ایموشنز, بیہیویئر, تھاٹس جو ہیں وہ نارملائز ہوں. اس کے بعد دین وی نیڈ سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کہ اب جو ہے وہ ڈیٹاکس سے گزر گیا, وڈرالز نہیں ہیں. ہاں, پھر اس کو موٹیویٹ کرنا, اس کو اس انوائرمنٹ سے نکالنا جس میں وہ تھا, وہ اسٹریٹجیز دینا, اس کی فنکشننگ کو بہتر کرنا, اس کو پروڈکٹیوٹی کو بہتر کرنا, اس کو رائٹ ڈائریکشن میں لے کے جانا, یہ پھر ریہیب کا ڈاکٹر صاحب اگر وہ میڈیسنز لے رہا ہے اور میڈیسنز کا عادی بنتا جا رہا ہے, کیونکہ جہاں تک میری نالج ہے, جب ایک سائیکائٹرسٹ جو ہوتا ہے, وہ جو میڈیسن دے رہا ہوتا ہے اس کو ٹیپر ڈاؤن کرنا شروع کر دیتا ہے, لیکن کچھ لوگ اس دوائی کو بس سمجھتے ہیں کہ بس اسی سے مجھے آرام آ رہا ہے, تو وہ دوائیاں پھکنے لگ جاتے ہیں. اینڈ دس از ویئر آئی تھنک آور سسٹم جو ہے نا, ہمارا سسٹم پاکستان میں وہ فالٹ میں ہے. کیونکہ اگر آپ نے ایک دوائی پرسکرائب کر دی اور اس کو آرام آ گیا, اور پھر وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں آیا, اور پھر کہیں سے جا کے خود دوائیں لینی شروع کر دیں, تو پھر ایک ایڈکشن سے نکل کے وہ دوسرے ایڈکشن میں انٹر ہو جاتے ہیں.